نکلے تیری تلاش میں۔ ایل پاسو سورج کا شہر۔ میں 14 مارچ 2020 کو اپنی بیٹی مریم کی شادی کے لیے مشیگن آیا۔ خیال تھا کہ ایک ہفتے میں اس کام سے فارغ ہو کر واپس فیصل آباد چلا جاؤں گا، لیکن 20 مارچ تک بین الاقوامی پروازیں نامعلوم عرصے تک معطل ہو گئیں۔ میں اپنے بیٹے عثمان کے ساتھ کار میں ایل پاسو چلا گیا۔ یہ کافی لمبا سفر تھا، لیکن پوری فیملی کے ساتھ سفر کا بہت مزہ آیا۔ راستے کی تمام قابل دید جگہیں تسلی سے دیکھتے رہے، کیونکہ کرونا وبا کے باعث ہمارے علاوہ کوئی دوسرا ٹورسٹ نظر نہ آیا۔ جب عثمان کے گھر پہنچ گئے تو چند دن تک رمضان المبارک کی آمد تھی۔ اسلامک سینٹر اور تمام مساجد کرونا کے باعث بند تھی۔ میں نے عثمان کو یہ آفر دی کہ میں سورۃ بقرہ کے 2 رکوع روزانہ یاد کر کے تراویح کی نماز میں سنا دیا کروں گا۔ عثمان کو یہ پیشکش بہت اچھی لگی۔ اب صبح بیدار ہونے کے بعد میں عثمان کے بیک یارڈ میں سرو کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تقریباً عصر کے وقت تک پوری دل جمعی کے ساتھ یاد کرتا رہا۔ ایل پاسو کا شہر ایک صحرا کا حصہ ہے۔ یہاں ہر وقت بڑی اچھی ہوا چلتی رہتی ہے اور سائے میں گرمی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ عثمان کا گھر 24 گھنٹے اندر سے اے سی کے باعث انتہائی آرام دہ رہتا ہے، لیکن سارا اور یوسف گھر میں پڑھ رہے ہوتے یا کھیل رہے ہوتے تو حفظ کرنے کے لیے جتنی توجہ چاہیے اس میں کمی آنے کا امکان رہتا تھا۔ اس طرح جو سرور اور لذت مجھے سرو کے پودے کے نیچے پورا 1 ماہ نصیب ہوئی، اس کی کیفیت میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں قیلولہ کرنے گھر کے اندر چلا جاتا۔ 1.5-2 گھنٹے کی نیند سے بالکل تر و تازہ ہو جاتا اور دوبارہ یاد کرنے میں مصروف ہو جاتا، اور عصر کی نماز کے بعد تک بھی اسی کام میں لگا رہتا، یہاں تک کہ افطاری میں 1 گھنٹہ رہ جاتا تو میں عثمان، یوسف اور سارا کالونی کے گرد ایک گول چکر لگاتے۔ یہ کالونی پہاڑی علاقے میں واقع ہے اور اس سیر کے دوران چڑھائی بھی چڑھنی پڑتی اور جسم کا زور خوب لگتا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی۔ ہر روز 40 منٹ کی سیر خوب محنت طلب ہوتی تھی، لیکن مجھے برابر احساس ہو رہا تھا کہ یہ میرے دل کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث بنے گی، کیونکہ ہر روز مجھے ایک مشقت کا کام کرنے کا احساس ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ مزے کی بات یہ تھی کہ یوسف اور سارا بڑے ہی شوق سے سارا راستہ چلتے اور راستے کے خوبصورت پودوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ایل پاسو کو سورج کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سال میں 200 سے زیادہ دن روشن ہوتے ہیں۔ ایل پاسو کا شہر خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور یہ منظر بڑا خوشنما دکھتا ہے۔ مرحوم سعید بھائی کو تو اس میں مکہ شہر کی بہت زیادہ مماثلت نظر آتی تھی۔ اس رمضان میں جو لطف قرآن شریف پڑھنے میں آیا، ساری زندگی میں وہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ سمجھ کر پڑھنے میں ہی اصل چاشنی ملتی ہے۔ عثمان کی رمضان میں توجہ اور لگن میرے لیے بھی تازیانے کا کام دے رہی تھی۔ میرے لیے یہ سارا ماحول قابل رشک تھا، اوپر سے عائشہ کے زبردست کھانے، بلکہ ہر روز ایک بالکل نیا کھانا، دنیا کے ہر خطے کی ڈش، لیکن حلال اجزاء سے تیار کردہ۔ مجھ پر گھر بیٹھے دنیا جہان کے لذیذ اور مزیدار کھانے من و سلویٰ کی طرح نازل ہو رہے تھے۔ اتنی زیادہ قسموں اور ذائقوں والے کھانے اتنے محدود عرصے میں نے پوری زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ مجھے یہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔
عثمان بیٹا ہر دوسرے تیسرے دن پھلوں سے لدا پھندا گھر آتا ہے، کون سا پھل ہوگا جو میرے لیے وہ لے کر نہیں آیا ہوگا؟ رمضان تو میرے لیے ہر روز عید است ثابت ہو رہا تھا۔ عید آنے پر عائشہ نے بچوں کے لیے گھر میں زبردست ڈیکوریشن کی اور جو کوئی نیا کھانا کھانے سے رہ گیا تھا وہ عید کے موقع پر کھلا دیا گیا۔ عید کے بعد ہماری سیر کا ٹارگٹ اور بھی سخت ہو گیا۔ ہم لوگ روز ان کے گھر کے نزدیک جو ایک پہاڑی تھی اس کی چوٹی کو سر کر کے لوٹتے، جو عضلات اور پٹھے کسی وجہ سے نسبتاً ہموار جگہ پر استعمال نہیں ہوئے تھے۔ پہاڑی کی روزانہ سیر میں ان کو بھی بروئے کار آنا پڑا۔ میرا قیام الپاسو میں کوئی 2 ماہ کے قریب رہا، لیکن جو تقویت مجھے جسمانی اور روحانی طور پر نصیب ہوئی وہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میرے پیٹ کی چربی ان 2 ماہ میں نہ ہونے کے قریب پہنچ گئی اور میں ہر وقت تر و تازگی محسوس کرنے لگا۔